باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا ہے کہ شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ اور شوہر کے حقوق۔ قابو کرنے کا طریقہ تو کوئی وظائف ہے نہیں۔ اگر بیوی جو شوہر کہتا ہے، جس چیز میں شوہر کی خوشنودی ہے، اگر وہ سارے کام سر انجام دے رہی ہے اور ان کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، مثال جس طرح بھی شوہر نے جو باتیں کہیں اگر وہ مان رہی ہے، تو جو صحیح عقل جس کی سلامت ہوگی، جس کا دماغ جگہ پر ہوگا، تو وہ خوش ہی ہوگا۔ ہاں، اگر بیوی وہ سب کام کر رہی ہے پھر بھی شوہر ناخوش ہے، تو پھر شوہر کے دماغ کا مسئلہ ہے، اسے علاج کرانا چاہیے۔ دوسری بات شوہر کے حقوق کے حوالے سے ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم، امام سیوطی، تمام ائمہ اکرام نے بہت سی روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جب میاں بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، تمہاری بیویوں کا تم پر اور تمہاری بیویوں پر حق ہے۔ اور حق کیا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بیویوں کا یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جنہیں تم پسند نہیں کرتے، یعنی بستروں سے مراد گھر ہے۔ گھر بھی ایک پرسنل جگہ ہے، پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایسے شخص کو نہ آنے دے۔ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو بیوی کا حق بنتا ہے اس شخص کو، ان لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دے جنہیں آپ کا شوہر پسند نہیں کرتا۔ یہ حق ہے بیوی کا کہ شوہر پر۔ اور دوسرا شوہر کا یہ حق ہے بیوی کے لیے کہ بیوی کو اچھا کھانا کھلائے اور اچھا پہنائے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانا کھلائے اور کپڑے دے، اس سے مراد صحت بھی ہے۔ کھانا اسی لیے کھایا جاتا ہے انسان کا جسم صحیح رہے، انسان کے جسم میں طاقت برقرار رہے۔ تو اگر انسان کا جسم کمزور پڑ رہا ہے، یہ کھانا دے اور جسم کپڑے پہنائے تو یہ حق پورا نہیں ہوگا، بلکہ چاہیے اسے کہ وہ اس کی صحت کا بھی خیال رکھے، یہ حق ہے۔ اور یہاں پر امام حاکم نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنا تعارف بیان کیا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں بنت فلاں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، میں تمہیں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، میں اسے جانتا ہوں، یعنی میں اس عورت کو بھی فرمایا جو عورت سوال کرنے آئی تھی، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، جس سے تم نکاح کرنا چاہتی ہو چچا زاد بھائی، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ میرا اس پر کیا حق ہے، میرا اس پر کیا حق ہے جو میں اس کو پورا کروں، اور جو تب ہی میں اس سے شادی کروں گی، اگر میں وہ پورا نہ کر سکی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے وہاں پر بیان فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر اتنا حق ہے کہ اگر شوہر کے ناک سے، نتنوں کا لفظ ہے، یعنی ناک سے خون اور پیپ بھی آ رہی ہو، بڑا غور والا جملہ ہے کہ خون اور پیپ بھی جاری ہو اور عورت اس کو چاٹ لے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ناک سے خون اور پیپ جاری ہو اور بیوی اس کو چاٹ لے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اگر انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اللہ نے دی ہوتی، تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنا شوہر جب اس کا گھر میں آئے تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو آپ نے امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر میں ناچاکی ہے انہی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے، ان کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ تمام احباب جنہوں نے یہ محنت کی ہے اس کام کے لیے انہیں بھی اجر ملے، آپ کو بھی اجر ملے، اور جن لوگوں کے تک یہ پہنچے ان کا فائدہ ہو۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔